الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ہم آیت الکرسی دیکھ رہے تھے اور ہم نے پھر آیت الکرسی کے بارے میں دیکھا کہ اس میں اس کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے. قرآن میں 6000 تقریباً 6000 سے زیادہ آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو ایک تو اس کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. یعنی اس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، صرف جب وہ مرے گا تو پھر ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے. اور بھی آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی اتنی فضیلت کیوں بیان کیا، اور اتنی فضیلت کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے تقریباً 20 سے زیادہ نام جو ہے نا وہ ملتے ہیں. مطلب ڈفرینٹ پارٹ ہیں نا، اس کے 9 سینٹینسز ہیں، تو ڈفرینٹ پارٹ سے ہم ڈفرینٹ میننگز نکال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پتہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے. پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے، اس کے بعد آگے ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. فافرہ اوکے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اسی کے لیے ہے. اب آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے؟ ہم لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی یونیورس سائز اور پلانٹ سائز کے اکارڈنگ. یوٹیوب سے اور بھی ویڈیوز نکل جاتی ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مطلب یونیورس کا سائز دکھایا ہوا ہوتا ہے کہ پھر پہلے ارتھ کتنی ہے، پھر زمین کتنی ہے، پھر سورج کتنا ہے، پھر جوپیٹر، مارس اور ڈفرینٹ سٹارز اور سیارے دکھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. تو اس کے بارے میں دکھایا ہوا تو ہم لوگ دنگ رہ جاتے ہیں وہ دیکھ کے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس میں کتنی چیزیں ہیں. اسی طرح سن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 1 بلین سن جتنا سن کا سائز ہے اتنے سٹارز اور آ سکتے ہیں. تو اتنی بڑی وسیع کائنات ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیسے ہم لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک بگ بینگ دھماکہ ہوا؟ نو ڈاؤٹ اگر سائنس اس طرح کی کوئی بات کہتے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان چیزوں کی حقیقت ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو صرف کر دیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی. کبھی کسی دھماکے سے اتنی پرفیکٹ چیز وجود میں آئی ہے جتنی پرفیکٹ یہ دنیا ہے. اور کتنا پرفیکٹ اس کا نظام ہے. یہ اس نظام کو قائم کرنے والا کوئی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے، اور وہی خدا ہے. تو اتنی بڑی دنیا، اتنی وسیع دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ہمیں اپنا تعارف کروایا تھا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے نا وہ عبادت ہے.
تو دعا بھی ہم نے اپنے رب سے مانگنی ہے. اسی طرح توکل اپنے رب سے کرنا ہے. جو ہمارے دل کی باتیں ہیں وہ بھی ہم نے اپنے رب سے کرنی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے کور کر لیا تھا یعلم ما بین ایدیہم سے، لیکن ہم پیچھے سے یہ جو لاسٹ ٹائم فاقہ نے حدیث آپ لوگوں سے شیئر کی تھی وہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے. جو ہماری دو تین سینٹینسز رہ گئے ہیں وہ کور کریں گے انشاءاللہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اسی کا ہے. جب ساری قوتوں کا، قدرتوں کا مالک ہمارا رب ہے وہ ہے تو ہم اس کی کیوں نہ مانیں اور صرف اسی سے ہی اپنی کیوں نہ منوائیں. یعنی جب ہمیں کچھ چاہیے تو ہم اپنے رب سے کیوں نہ مانگیں جس کے اختیار میں ساری قوتیں ہیں. اتنی بڑی دنیا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بھولے، مجھے نہیں بھولے، ہم سب کو کبھی نہیں بھولے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج تھوڑی دیر سے نکلا ہو، یا چاند تھوڑی دیر میں مطلب رات تھوڑی دیر سے ہو گئی ہو، یا کسی دن رات رہ گئی ہو اور کسی دن سارا دن رہ گیا ہو. اگر ایسا ہو تو ہم لوگوں کی لائف کتنی ڈسٹرب ہو جائیں، ہم لوگوں کی زندگیاں اس روٹین سے چل بھی نہ سکیں. کیونکہ جیسے سارا دن ہم لوگ تھک جاتے ہیں کام کاج سے، پھر ہمیں رات کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح جب ہم سوتے ہیں تو پھر ہمیں دن میں اٹھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم سو کے بھی تھک جاتے ہیں کہ ہمیں اب اٹھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. ان عیبوں سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم لوگوں کو یہ سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی پرفیکٹ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، تو اسی لیے ہمیں اس کی ہر بات ماننی ہے. اب ہم لوگ عموماً کوئی بھی چھوٹے سے کام ہوتے ہیں نا وہ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ چھوٹے سے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. بے شک یہ کام چھوٹا ہے لیکن جس نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ذات بہت بڑی ہے. اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا ہے. اس کے مطلب اب کوئی اتھارٹی والا بندہ ہوتا ہے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور اوپر سے ہم اس کے آگے اس کے غلام ہو کہہ لیں یا اس کے پاس جاب کر رہے ہو تو ہم اس کو کہیں گے اب اس نے کہا کہ اچھا یہ کام کر لو، اس نے ہمیں رکھا بھی اسی کام کے لیے ہوا ہے. لیکن ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ابھی ہماری دل نہیں کر رہا، ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے، ابھی ہماری مرضی نہیں ہے، تو ابھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کو 5 وقت اللہ تعالیٰ اذان دیتے ہیں، اذان دلواتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. پھر آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف ہم جاتے ہیں. ہم اس وقت یہ سوچ لیتے ہیں ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے، ابھی ہمارا دل نہیں کر رہا، چلو آج ایک مووی دیکھ لیتے ہیں، ایک تھوڑے سے گناہ سے کیا فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو فرق واقعی نہیں پڑے گا لیکن ہمیں پڑے گا. ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں دنیا کی بات، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. اور یہ جو یونیورس کا ہم نظام پڑھتے ہیں یہ ایک آسمان کا نظام ہے. اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے. تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کی طرف ہم قدم بڑھائیں، ہاتھ بڑھائیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس رب کی نافرمانی کریں جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، تاکہ ہم اپنے رب سے ڈریں. اس کی مطلب میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے. اگر ہم لوگ کچھ کرنا چاہیں تو زمین پھٹے ہم اس میں گر جائیں، لوگ دسیوں پھر بہانے گھڑتے رہ جائیں گے کہ اس بندے نے ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اس لیے مر گیا. ہم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ہمیں اسی وقت اس نافرمانی کی سزا دے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً نہیں پکڑتے بلکہ مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ لوٹ آئے. اور جب ایک دفعہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف پاس ہم سچا دل لے کر خلوص کے ساتھ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. تو اس میں کچھ علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ مطلب قتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قتل ناقابل معافی گناہ ہے. لیکن کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے گناہ بخش دیتے میں آتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قتل بھی معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے سے بچنا بھی چاہیے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے بغیر اس کے حکم کے یا بغیر اس کی اجازت کے. تو شفاعت والی حدیث ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی، ایک دفعہ پھر ہم لوگ اس سے ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا آگے اس کا وہ کر سکیں، آگے چل سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کو دنیا میں دعا کا موقع دیا گیا، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہے. سارے انبیاء نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے رکھ لی کہ وہ قیامت کے دن اس دعا کو مانگیں گے اپنے امتیوں کے لیے. تو وہ
اسی طرح قیامت کا دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن لوگ پروانوں کی موجوں کی مانیں، مطلب موجے کہتے ہیں وہ جو پتنگے شاید ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، کہ اتنے زیادہ مقدار میں ہوں گے اور ہر بندہ اپنے گناہ کے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے، مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم سب ننگے جسموں اور ننگے بدن اٹھائے جاؤ گے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس وقت پردے کا کوئی خیال نہیں ہوگا؟ مفہوم بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عائشہ اس دن بات اس سے کہیں آگے ہوگی، اس وقت کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو وہ سخت دن جس دن کسی جان کو کسی کی کوئی فکر نہ ہوگی، ہم لوگ اگر اپنے رب کی نافرمانی کریں گے اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی تو وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قیامت کے دن البتہ میں نے اپنی دعا کو امت کے حق میں سفارش کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹے گی اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کی تمام انسانیت میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوگی اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، قیامت کا دن لوگوں کے لیے انتہائی طویل ہو چکا ہوگا۔ بالا آخر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کی خدمت میں چلیں، وہ ہمارے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہمارے حق میں سفارش کریں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ دیکھیں کہ فیصلہ کروانے کے لیے، ابھی ہمیں معاف کروانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہمیں صرف اپنا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری باری آ جائے، ہمارا فیصلہ ہو جائے، تاکہ ہمارے نصیب میں جہنم جنت جو بھی ہے ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ صرف فیصلے کے لیے انسان اتنے انبیاء کے پاس جائے گا اور جگہ جگہ یہ جا کر کہے گا کہ ہماری جو ہے وہ قبول کریں، ہمارے حق میں سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ بس لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کی خدمت میں جا کر کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آپ رب کے ہاں جا کر سفارش کریں تو وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنا شروع کر دے۔ وہ کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری خطا کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، مجھے تو میری اپنی جان نے بے چین کر رکھا ہے، تم لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاؤ۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں، آپ نے اتنے سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو بلایا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو دعا ہے نا وہ رد نہیں کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کی جرات نہیں کر سکتا، میں نے تو اپنی دعا کر لی ہے جس سے تمام اہل زمین غرق ہو گئے تھے جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ دعا کر لی ہے، میں اپنے رب کے میں یہ جرات نہیں کر سکتا، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے۔ ہر شخص نفسی نفسی، ہر نبی یہی جواب دے گا کہ نفسی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے۔ البتہ تم لوگ اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت ابراہیم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ جا کر کہیں گے ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ کہیں گے میں اس بات کی جرات نہیں کر سکتا، میں نے اسلام میں 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ اللہ کی قسم ہے کہ انہوں نے ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے جھوٹ بولے تھے۔ وہ ان کی زندگی کے 3 واقعات ہیں جن میں انہوں نے جھوٹ بولے تھے، اور وہ ایسے جھوٹ تھے جو جھوٹ جائز تھے، جو جھوٹ بولنا جائز تھا، کہ کسی مصلحت کے تحت انہوں نے جھوٹ بولے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ بے شک میں بیمار ہوں، جب وہ لوگ انہیں لے کے جانے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو میلے میں، جب پیچھے سے انہوں نے ان کے بت توڑ دیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، وہ ساتھ نہیں گئے تھے۔ ایک یہ جھوٹ۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام تو ان کے بڑوں نے کیا جب انہوں نے ان کے بت توڑ دیے تھے اور بڑے کو چھوڑ دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ کام ان کے بڑوں نے کیا ہے، دوسرا جھوٹ یہ والا۔ اور تیسرا جھوٹ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی اہلیہ، جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے تھے مصر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم حضرت وہ جو تھی حضرت سارہ علیہ السلام ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے ان کو اپنی بہن کہہ دیا۔ یہ تیسرا جھوٹ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں نا سفارش نہیں کر سکتا، آج تو مجھے اپنی پریشانی لگی ہے، البتہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ،
ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا اور ان کے ساتھ کلام بھی کیا تھا۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے نوازا ہے اور آپ کے ساتھ کلام بھی کیا، آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش کریں تو کر دیں کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے تو ایک آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا تھا۔ جب دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا تھا اور وہ لوگ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا۔ وہ بھی گھونسا، انہوں نے صرف گھونسا مارا تھا، کوئی گھونسا مارنے سے کوئی مر سکتا ہے، لیکن وہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ کہیں گے میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا، اس لیے مجھے تو اپنی پریشانی نے بے چین کر رکھا ہے۔ لیکن دیکھو، اگر کوئی سامان کسی برتن یا تھیلے میں بند کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہو تو کیا مہر کو توڑے بغیر برتن کے اندر کی چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ آج موجود ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو میں کہوں گا جی ہاں میں ہی اسی شفاعت کے قابل ہوں، یعنی آج میں ہی سفارش کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اور پسند کرے گا اسے شفاعت کی اجازت دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہیں گے امتی امتی، باقی ہر نبی نے نفسی نفسی کہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے امتی امتی۔ اب ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اگر چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہم ان کی امتی کی حیثیت سے کھڑے ہوں، تو ہمیں ان کے امتی ہونے کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں اس بات کو پروو بھی کرنا ہوگا کہ ہاں ہم اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جہاں ان کے امتیوں کو کھڑا ہونا چاہیے یا جہاں ان کے امتی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے تاکہ ہم ان کے امتیوں کی لائن میں تو ایٹ لیسٹ آ جائیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں ہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اور پسند کرے گا اسے شفاعت کی اجازت دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو الگ الگ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہیں؟ ہم اگرچہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ہم اگرچہ آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ ہمارے راستے سے دوسری امتوں کو ہٹا دیا جائے گا اور وضو کے اثر سے میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں خوب چمک رہے ہوں گے۔ انہیں دیکھ کر دوسری امتیں رشک کرتے ہوئے کہیں گی قریب تھا کہ اس امت کے تو سارے افراد انبیاء ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے نشانات سے پہچانیں گے قیامت کے دن، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے جو وضو والے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وضو کے نشانات سے ان کی چمک سے پہچان لیں گے۔ تو اس لیے اب انشاءاللہ اس بات کو، اس خوشخبری کو اپنے لیے خوشخبری سمجھنا ہے اور وضو کو اپنے لیے آسان سمجھنا۔ آج کل تو گرمیاں وضو کرنا ویسے ہی آسان ہوتا ہے، سردیوں میں بھی اب آسان ہو جائے گا، کیونکہ جتنا زیادہ ہم وضو کریں گے اتنے زیادہ ہمارے اعضاء چمکیں گے، اور جتنے زیادہ ہمارے اعضاء چمکیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی ہمیں قیامت میں پہچان لیں گے جب ہمیں ہر کسی کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہو۔ اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں خوب چمک رہے ہوں گے، اور یہ امت جنت کے دروازے پر پہنچے گی۔ میں جنت کے دروازے کے کڑے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کو کے کڑے کو پکڑ کر دستک دوں گا، پوچھا جائے گا کون ہوں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی کرسی یا تخت پر، اللہ تعالیٰ کرسی یا تخت پر تشریف فرما ہوں گے۔ کرسی یا تخت اللہ تعالیٰ کی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے کی اور نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا اللہ تعالیٰ کی طرح۔ اور دوسری ایک اور حدیث میں پڑھی تھی، اس میں یہ مینشن تھا کہ آپ اس وقت حدیث بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے اب بھی نہیں پتا، وہ اسی وقت مجھے بتاؤ گے، اور نہ میرے سے پہلے وہ کسی نے بیان کی ہوگی نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، کہوں گا اے میرے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن لوگوں کے دلوں میں فلاں چیز کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ میں اس کے بعد دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوگا میں سجدہ کروں گا، کہوں گا بالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔
مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کسی کے دل میں فلاں چیز کے برابر ایمان ہو ان کو جہنم سے نکال لاؤ۔ اس کے بعد پھر میں سجدے میں گروں گا اور پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا۔ بالا آخر مجھے کہا جائے گا سجدے سے سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے کہا جائے گا کہ جس کسی کے دل میں فلاں چیز کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ اور ایک اور روایت میں تھا کہ فلاں چیز رائی کے دانے سے کم بھی جس کسی کے دل میں ایمان ہو اسے نکال لاؤ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث وہ بیان کرنے سے اس وقت اپنی جنریشن کے لیے ڈرے تھے کہ اگر میں نے ان کو یہ والی بات اس حدیث کا یہ والا پارٹ بھی بیان کر دیا تو لوگ صرف اسی پہ ریلائی کریں گے، اسی پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس طرح سے عبادت نہیں کریں گے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ وہ کیا پارٹ ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ چوتھی مرتبہ بھی میں ادھر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سجدے میں گروں گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہو کیا کہنا ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اجازت دیں کہ جس شخص کے جس نے کبھی ایک دفعہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہو، زبان سے، دل سے بھی نہیں، زبان سے جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو، مجھے اسے بھی جہنم سے نکالنے کی اجازت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات مانیں گے اور کہیں گے کہ ہاں جس شخص نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اسے جہنم سے نکال لو۔ اب ایک طرف تو ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، لیکن ہم اس چیز پہ ریلائی کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہ کریں۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں شکایت بھی کریں گے۔ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، تو وہ کافروں کے حق میں شکایت نہیں کریں گے یا وہ کسی ایسے کے حق میں شکایت نہیں کریں گے جو قرآن کو جانتا نہیں ہوگا، وہ ان لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے جو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں، جو قرآن کو پڑھتے تھے، جو قرآن کو جانتے تھے، اس کے بعد قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنی مرضیاں کرتے تھے اور قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے ہم دوسرا وہ بھی نہیں لے سکتے کہ ہم قرآن، جیسے ہم نے ایک جواز اپنے لیے کھڑا ہوا ہوتا کہ ہم قرآن کا علم ہی حاصل نہ کریں کہ علم حاصل کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا، عمل نہ کیا تو پھر شکایت والے اس میں آ جائیں گے کہ آپ وسلم ہماری شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک اور حدیث ہے، ابھی ہم لوگ حشر کے میدان کی گرمی دیکھ رہے تھے اور اس کی سختی دیکھ رہے تھے کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے بہترین صالحین بندوں میں سے تھے ان کو بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ان پر بھی۔ تو اس دن، اتنی سختی کے دن، اس دن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دن کوئی شخص حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم اٹھا نہیں سکے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ہم بڑے جواز گھڑ لیتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نا نماز کیوں نہیں پڑھی، ہم کہہ دیں گے ہم یہ کر رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے، بھائی اللہ تعالیٰ کو میں نے تو یہ کہہ دینا ہے، یہ وجہ تھی بھائی آج بہت گرمی تھی میرے سے تو یہ ہوتا نہیں، مطلب ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ دیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے آگے سے کوئی قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا یہ کہ عمر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، نہیں سوری، پہلا علم والا سوال ہے، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ جب ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے سے جائیں گے کیسے، قدم کیسے اٹھائیں گے؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ آسان نہیں ہے۔ علم کتنا حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جوانی کہاں بسر کی، تو ان ساری چیزوں کا جواب ہمیں دینا ہوگا، ہم چاہیں ہم نہ چاہیں۔ اس دن کوئی جھوٹا جواز گھڑ نہیں سکیں گے، ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، ہر انسان کا نامہ اعمال کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہمارے لیے اپنے لیے یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی مانیں یا نہ مانیں، ہمیں فرق پڑتا ہے، ہمارے اپنے لیے بہتر ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے نا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی وہ کثرت سے یہ دعا کیا جیسے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مطلب یہ دعا اتنی زیادہ آسان حساب سے آپ کا کیا مراد ہے، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ جس کا حساب کھل گیا وہ پھنس گیا، آسان حساب ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا جائے، جو شخص بغیر حساب کتاب کے جو نمٹ جائے وہ نمٹ جائے، کیونکہ جس کا نامہ اعمال کھل گیا وہ پھنس گیا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا والی دعا کرنی ہے. یہ دعا یاد بھی کر لیں آپ سب لوگ, اور اس کو بہت زیادہ کیا بھی کریں, کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف تھیں, تو ہم تو چلتے پھرتے گناہ کرتے رہتے ہیں, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اور اس کے بعد یہ کہ وضو کو اپنی عادت بنا لیں, اور اگر عادت نہیں بنا سکتے تو کم از کم 5 نمازوں کے وقت تازہ وضو کیا کریں, تاکہ ہمارے اعضاء قیامت کے دن چمکیں. پانی دینا. اس کے بعد اگلی آیت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ یعلم ما بین, وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہمیں نالج ہوتا ہے نا, یا ہمارے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سی اسٹرینتھ ہوتی ہے. یعنی میں ہوں تو میں ایک اسپیسیفک سا, جیسے عورتوں کے پاس تو ویسی کم طاقت ہوتی ہے, تو اسپیسیفک سا ایک وزن اٹھا سکتے ہیں. مطلب بہت زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے, تھوڑا سا اٹھا سکتے ہیں, 10 15 20 کلو, جتنا بھی ایک ایوریج بندہ اٹھا سکتا ہے. اور مرد بھی اسی طرح 50 100 کلو اٹھا سکتے ہوں گے. لیکن عورتیں جو ہیں نا, اسی طرح عورتیں جو ہیں نا وہ تھوڑا وزن اٹھا لیتے ہیں. تو ہماری پاور, ہماری اسٹرینتھ لمیٹڈ ہے, ہمارا نالج لمیٹڈ ہے, ہمارا علم ویسا وسیع نہیں ہے. مطلب کتنی کتابوں کا علم ہوگا ہمیں. اور اسی طرح ہم دیکھ اسپیسیفک سا سکتے ہیں, مطلب اتنا دیکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. اس دنیا میں ہر چیز جو آئی بھی ہے اور جو آنے والی ہے, جو گزر چکا ہے, جو ہونے والا ہے, آخرت, ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اللہ تعالیٰ حکمت سے اپنے مطلب کامل علم والے ہیں. اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں, ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے یہ وزیر اعظم کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں, عمران خان. اس کی مدر جو تھی وہ کینسر پیشنٹ تھی, اور پھر کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو بظاہر ایک کتنا افسوسناک حادثہ ہوا تھا کہ اس کی مدر کی ڈیتھ کینسر سے ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ بعد میں نظر آئے شوکت خانم کے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ماؤں کی جان بچائی, کتنی مائیں تھیں جو اب شوکت خانم سے پھر کتنے ٹائم تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کو علم تھا, ہمیں علم نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا, اس وقت تو بس ہم نے شور شرابہ ڈال دینا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ظلم کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا, اس سے کسی کو کیا فائدہ. اس کی حکمت ہمیں وہی بات ہے کہ ہمارا علم محدود ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے حکمتوں کو, اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. اس لیے اپنے معاملات کو پازیٹیو اینگل سے دیکھا کریں, ان میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو بھی معاملات پیش آتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ بعد میں بینیفٹ ضرور ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بظاہر کیا ہوا تھا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا. ان کے فادر ان کی اس میں وہ ایک اللہ کے نبی تھے, اور ان کی کیا کہتے ہیں یاد میں, ان کی یاد میں ان کی بینائی چلی گئی تھی کہ اتنا ٹائم وہ انہیں مس کرتے رہے تھے, کئی سال وہ ان کو مس کرتے رہے تھے, ان کی بینائی چلی گئی تھی. اب بظاہر اس میں کسی کو کیا حکمت نظر آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے توسط سے پھر وہاں کا انہیں حکمران بنایا. اس کے ذریعے سے کتنا انہوں نے وہ بجٹ سسٹم جو بھی بنایا, جس کی وجہ سے قحط کا سسٹم جو ہے کتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے قحط سے بچایا, اور پھر ایک حکمت عملی جو ہے انہوں نے تیار کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قوت, اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کی بصیرت وسیع. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے, ہم نہیں جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے تھوڑا کوئی معاملات پیش ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے, ضرور اس میں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی تلاش کرنی چاہیے, تاکہ ہمیں پازیٹیو اینگل سے سوچنا آئے. اگر ہم پازیٹیوٹی تلاش نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم جو ہے نا صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے معاملات پر صبر کرنا چاہیے, اور اللہ کے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. انتظار کرنا چاہیے اس میں جب تک ہمارے لیے بہتری آئے. اسی طرح ایک یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب اس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک بات, ایک کورٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں. جیسے کورٹ میں جب ایک مجرم ہوتا ہے اس کے لیے ایک وکیل ہائر کیا جاتا ہے. تو وہ وکیل کیوں ہائر کیا جاتا ہے, تاکہ وہ جج کو بتائے
کہ اگر اس بندے نے مجرم نے کوئی قتل کیا یا کوئی چوری کیا تو اس میں بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ ہوا وہ ہوا, مطلب اس لیے کیونکہ جج کو پورا علم نہیں ہے, لائر اسے تھوڑی تھوڑی باتیں بتائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ہاں کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس وقت اللہ تعالیٰ ججوں میں کوئی وکیل نہیں بن سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے ہر بات کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے, وہ جو آگے ہے ان کے اور جو پیچھے ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, ہم وہ جان ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم وہ